اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ معزز سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن اسلام میں عورت کا مقام، واٹ از دا امپورٹینس آف وومن ان اسلام۔ اسلام ایک ایسا عالمی مذہب ہے جس نے اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا میں سب سے پہلے عورتوں کے رائٹس کی بات کی ہے، اور یہ میں ہوائی میں نہیں بول رہا، بلکہ اس پر تاریخ گواہی دیتی ہے۔ ہسٹورین، رائٹر، مصنفین، مورخین، اور صرف اسلام کے ماننے والے نہیں، اس پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں جو لوگ جن کے پاس ذہن ہے، عقل ہے، دماغ ہے، ان سب کو یہ ماننا پڑا ہے کہ پیغمبر انسانیت، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ پہلی ذات ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کے رائٹ کی بات کی ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ میں آج ورلڈ میڈیا پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ورلڈ میڈیا پوری دنیا میں اپنے چینلوں کے ذریعے، اپنی مشینری کے ذریعے اپنے پروپیگنڈے کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورلڈ میڈیا propagated about Islam that Islam is a religion of terrorism, violence, oppressive, primitive thought. Practicing Muslims are called conservative fundamentalists. Islam is against the liberty of women, against of women right. But in reality, Islam is the only religion in the world which is supporter, promoter, propagator the right of women in the world, and I will prove it in our further conversation and further discussion. اسلام کے بارے میں نہ جانے لوگوں نے کیا کیا باتیں کہیں۔ فیمنسٹ ایک موومنٹ چلایا گیا 17-18 سینچریز میں، اس موومنٹ میں عورتوں کے رائٹ کی بات کہی اور اسلام کو اس کے اگینسٹ کہا، لیکن آئی ول سے اسلام از دا اونلی ریلیجن ان دا ورلڈ which is the supporter and promoter and propagator of the women right first in the world, because اسلام کے ایک ایک اصول، اسلام کا ایک ایک حکم وومن کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک بیٹی کو جو ادھیکار دیے گئے ہیں، جو رائٹ دیے گئے ہیں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے ایک عورت کے تعلق سے کہا، ایک عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو نعمت ہے، ماں ہے تو یہاں تک فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ لیکن آج ہماری وہ معصوم بچیاں جن کو اسلام کی ذرہ برابر نالج نہیں، جنہوں نے اسلامک تاریخ کو نہیں پڑھا، جنہوں نے سیرت کو نہیں پڑھا، جنہوں نے حضور کی زندگی کو نہیں پڑھا، بچپن سے اسکول اور کالجز میں ان کو لبرلزم، فیمنزم، ماڈرنزم، نہ جانے کیسی کیسی آئیڈیالوجیز پڑھائی گئی، ان کے ذہنوں کو بھرا گیا، ان کے دماغوں کو بھرا گیا اس بات سے اسلام از دا اگینسٹ آف وومن رائٹ۔ اور پھر یہ کہاں مر گئے وہ وومن رائٹ والے، کہاں وہ مر گئے وومنس کی بات کرنے والے۔ آج غزہ اور فلسطین کے اندر ہزاروں ماں بے گھر ہو گئیں، ہزاروں بہنوں کے بھائیوں کو چھین لیا گیا، ہزاروں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ کہاں مر گئیں وہ فیمنزمز،
کہاں مر گئی وہ فیمنسٹ کا نعرہ لگانے والی، اور کہاں مر گئی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ، کھوکھلا نعرہ لگانے والی یہودیوں کی لونڈیاں کہاں مر گئی؟ کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہودیوں کا اتنا بڑا ایجنڈا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم بچیوں کے ذہنوں کو اسلام کے خلاف بھرنے کے لیے نیوز چینلوں میں، میڈیا پر، ناولز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے ہر وقت ہر لمحہ بھرا جا رہا ہے۔ غازہ اور فلسطین کی مائیں نظر نہیں آ رہی، آج فیمنسٹ کہاں مر گئیں؟ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس ٹاپک پر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا موضوع ہے اسلام is the only religion in the world which is supporter and promoter and propagator of the women right first in the world۔ میرا موضوع اسلام میں عورت کا مقام ہے، اسلام نے عورت کو مرتبہ وہ مقام دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل زمانے جاہلیت میں، صرف عرب ورلڈ میں نہیں، اس پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ عورت تھی۔ ہندوستان جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، اس کنٹری میں ستی پرتھا عام تھی۔ ایک عورت کو یہ ادھیکار نہیں تھا کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے، اس کو یہ ادھیکار نہیں تھا۔ اس کو مجبور کیا جاتا تھا اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جلا دے۔ ہندوستان کے اندر وہ عورتیں، وہ بچیاں جو گرہن زدہ تھی، مطلب جن کی پیدائش چاند یا سورج کے گرہن کے وقت ہوتی تھی اور ان کو کوئی آسیب یا ان کو کوئی گرہن زدہ ہو جاتی تھی، وہ عورتیں مندروں کے اندر دیوداسی بنا کر رکھ دی جاتی تھی۔ ایک عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد گاؤں والے اس عورت کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے۔ میں کھل کر بولنا نہیں چاہتا، لیکن آپ ہندوستان میں موجود جتنے بھی دھرم ہیں، ان کے دھارمک گرنتھوں کو آپ پڑھیں گے، ان کی کتابوں کو، ان کی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا ظلم ہوئے، کیا کیا زیادتیاں کی گئیں اس ٹائم میں، اس دور میں عورت کے ساتھ۔ یہ تو ہندوستان کا حال تھا۔ روم اور فارس کی سلطنتیں، رومن ورلڈ جو پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا، اس روم کے اندر عورت کو 5 زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ عورت کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اہل بابل ایک عورت کو صرف شہوت انگیزی کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کو پالتے تھے۔ کنواری بچیوں کو دیوی بنا کر سالوں سال ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عراق، فلسطین، مصر اور اس وقت کی جتنی بھی تہذیبیں تھیں، ان ساری تہذیبوں کے اندر عورت کو دیوی بنا کر، ماتا بنا کر اور اس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی۔ عورت کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی اسلام سے پہلے، جن کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے مظلوم ذات اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ یونان کے سکندر اعظم، یونانی لوگ جو تھے، نوجوان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں تھا۔ یونان کے اندر
کمیونزم اور دوسری چیزیں جو تھی بہت عام تھی۔ اہل یونان میں جو علماء تھے، مطلب ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جیسے سقراط، ارسطو، فیثاگورس، یہ سب یونان کے اندر عورتوں کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ابھی علامہ اقبال کا جو میں نے شعر پڑھا، علامہ اقبال نے عورت کے تعلق سے فرمایا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکیں لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ یہ تو یونان اور ہندوستان کے حالات تھے۔ یورپ جو اپنے آپ کو تہذیب اور تمدن کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا تھا، اسی یورپ کے اندر نہ جانے کیسے کیسے ظلم ہوئے اس عورت کے اوپر۔ لیکن قربان جائیے محسن انسانیت پر، وہ عرب کی سرزمین پر جب ایک عورت ایک بچی کے پیدا ہونے پر اس کے باپ کے چہرے کو سیاہی سے مل دیا جاتا تھا، جب غرض کی عرب کا وہ دہلا دینے والا ماحول عورت کو کھلونا سمجھ رہا ہے، عورت دن رات مرد کی مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہی ہے، عورت کو جوئے میں ہارا جا رہا ہے، عورت کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ عرب کے بعض قبیلوں کے اندر ظالمانہ دستور تھا کہ عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ عورت کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی تھیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے خود اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے۔ عورت کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی تھیں کہ اس وقت میں عورت کو نہ غسل حاجت جب ہو جاتی، اگر اس کو غسل جنابت ہو جاتا تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، عورت کو فورس کیا جاتا، عورت کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں، یہاں تک کہ عورت جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک ماں کے ہاتھوں سے چھین کر ایک ظالم باپ اپنی بیٹی کو، اپنے لختے جگر کو دفن کر دیتا تھا، صرف اس ڈر سے کہ داماد بنانا پڑے گا۔ آج یہ ساری چیزیں جو اس وقت کے زمانے جاہلیت میں ہو رہی تھی، وہ ساری چیزیں پھر سے لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اسلامک تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھانا ہوگا، اپنی بچیوں کو بتانا ہوگا، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کو سکھانا ہوگا، اپنی ماؤں کو اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے یونیورسٹی اور کالجز بھی بنانے پڑیں گے۔ آج ہمیں شکایت ہے ان اپنی بہنوں سے جو یونیورسٹی اور کالجز میں مائی رائٹ مائی چوائس کے نام نہاد نعرے پر ناچ رہی ہیں۔ بھائی بھی کھڑا ہے، ایک باپ بھی کھڑا ہے، کسی کے آنکھوں میں حیا تک نہیں۔ ہم اپنے بچیوں کو سجا سوار کر بھیجتے ہیں کلچرل فیسٹ کے نام پر ناچنے کے لیے۔ ایک وہ بچی، ایک وہ عورت جو زندگی بھر پردہ کرتی ہے، ہر وقت پردہ کرتی ہے، لیکن اس عورت کا بھی پردہ اتر جاتا ہے شادیوں کے موقع پر۔ آج ہماری بچیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ آج ہماری اپنی بچیوں کو سوچنا ہوگا، ہماری بہنوں کو غور کرنا ہوگا۔ انسٹاگرام، فیس بک وائرل گناہ سے بچو۔ ہر ایک شخص کا کلیکٹیو گناہ آپ کے حصے میں آنے والا ہے۔ آپ نے تو ناچ کر، ڈانس کر کے، اپنے جسم کی ساخت دکھا کر وائرل کر دیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس شخص کی آنکھیں اس کو دیکھیں گی، ہر اس شخص کو تو گناہ ملنا ہی ہے، اس کا کلیکٹیو گناہ آپ کے حصے میں آنے والا ہے۔ من زنا زنی بہ ولو علی بحیطان دارہ، حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں جس نے زنا کیا اس کے ساتھ بھی وہ ہونے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کر لے۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا قرض ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے
تو آپ تیار رہیں، یہ قرض ہے، اس کو اتارا جائے گا، ابھی آپ کی بیٹی کے ذریعے، آپ کی بہن کے ذریعے، کبھی آپ کی بیوی کے ذریعے، کبھی آپ کی ماں کے ذریعے۔ محترم سامعین کرام، ہر شخص کو غور کرنا ہوگا، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اس پر غور کرے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے رائٹ کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ محسن انسانیت نے جو عورت کے رائٹ دیے، عورتوں کی حقوق کی جو بات کی ہے، آج ہماری عورتوں نے ان کو بھلا دیا، ہماری بہنوں نے ان کو بھلا دیا، اور پھر اسلام پر انگلیاں اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن معلوم نہیں اسلام نے عورت کو، ایک بیٹی کو، آج ہمارے دیش کے پردھان منتری 2015 میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والی شخصیت کا اگر نام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ عرب کے اس زمانے جاہلیت کے اس فتنے کو ختم کرنے کا سب سے بڑا کام اگر کسی نے انجام دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اگر بیٹی کو کسی نے بچایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سب سے پہلے بیٹی کو اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا بیٹی کے تعلق سے، جس شخص نے کی ایک بیٹی ہو وہ اسے اچھی تربیت کرے، اس کو پالے اور پوسے، اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹیوں کو حضور نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس شخص کی 3 بیٹی یا 3 بہن ہوں ان کی اچھے سے پرورش کرے، آداب سکھائے، مہربانی کا برتاؤ کرے اور انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح کر دے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کی 2 لڑکیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر غرض کی پیغمبر انسانیت نے بیٹی کو بچایا بھی ہے، بیٹی کو پڑھایا بھی ہے، بیٹی کو سر کا تاج بنایا بھی ہے، آج عالمی انسانی حقوق کی بات کرنے والی تنظیمیں صرف نام کی رہ گئی ہیں، کیا انہیں برما کی سرزمین پر سسکتی ہوئی آہیں نظر نہیں آتی؟ کیا انہیں شام چیچنیا کے لوگوں کی چیخو پکار نظر نہیں آتی؟ کیا انہیں فلسطین کی بلکتی ہوئی مائیں نظر نہیں آتی؟ انسانی حقوق سے آشنا آج جو دنیا کی تنظیمیں ہیں نام نہاد، کیا ان کو یہ سارے اٹھتے جنازے، یہ سسکتی آہیں یا آسمان سے برستے بمباریاں اور گولے نظر نہیں آتے؟ انسان کا سب سے بڑا حق 2 وقت کی روٹی فراہم کرنا، لیکن آج گلوبل ہنگر انڈیکس کہتی ہے آج بھی نائجیریا، یمن، فلسطین سر فہرست نظر آ رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے آج خاموش تماشائی بنے ہیں۔ آج بھی 828 ملین انسانیت ہنگر اور بھوک کا شکار ہے، اور دنیا کھڑے صرف تماشا دیکھ رہی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ امداد انہیں دی جا رہی ہے جن کو اس کی ضرورت بھی نہیں، حقدار انہیں سمجھا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، انسانیت کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتی ہوئی کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو، گندم کے سیر پر گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ علامہ اقبال کے تیور میں بولے تو یہ کہنا پڑے گا جس کھیت سے دیکھ کر تو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر